یاد رکھیں آپ نے اپنے منہ سے کبھی نہیں کہنا مجھے ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی یا نفسیاتی مرض ہو گیا، لیبل لگ جائے گا، منہ سے کبھی نہیں کہنا، نیور سے اٹ ود یور ورڈ۔ اصل میں مسئلہ کیا، پریشان ہے کس سے؟ اپنے کام سے، پڑھائی سے، ریلیشن شپ سے، مستقبل میں کیا ہوگا، ماضی میں یہ کیا کچھ ہو گیا، آپ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کو آپ یہاں سوار کر لیتے، اوپر لے جاتے ہیں۔ اوپر نہیں لے کے جانا، جتنا آپ اوپر والے کو بھریں گے آپ پریشان ترین ہوتے جائیں گے، سر بھاری ہوگا، سامنے دھند چھا جائے گی، مستقبل تاریک ہو جائے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ یا نہیں لانا، ڈراپ اٹ ان یور باڈی، ادھر گراؤ۔ آپ کے ایک جسم ہے، جسم کے اندر روح ہے، چھوڑو، آپ ایک روح ہیں جس کے اوپر جسم چڑھا ہوا ہے۔ اب جسم کو نہیں چھیڑنا، آپ نے جسم کے لیے کھانا کھا رہے ہو، جسم کے لیے میک اپ کر رہے ہو، جسم کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہو، تو آپ تو روح ہیں، روح کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ روح کو تو کھانے میں مزہ آتا ہی نہیں ہے، روح کو تو بھوکے رہنے میں، روزے میں مزہ آتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ جسم کو ہنسی میں مزہ آتا ہے، روح کو تو ہنسی میں مزہ آتا ہے نہیں، روح کو تو اللہ کی بارگاہ میں رونے میں مزہ آتا ہے۔ یاد رکھیں، جیت دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیتی، جیت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر ساری دنیا کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور ایک بندہ دوزخ میں جاؤ گا تو میں سمجھتا ہوں میں وہ، اور اگر کہا جائے ساری دنیا دوزخ میں جائے گی ایک بندہ جنت میں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں میں بھی وہ۔ امید اور خوف، both the things go side by side۔ آپ جانتے ہیں ایک لفظ ہے یہ جو کہ ریلیشن کے اندر بہت زیادہ اہم ہے، موسٹ امپورٹنٹ، and this is the master key۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر بھی، بارڈر پر بھی۔ اپنی صحت کا خیال کر لو، بڑی گاڑی آ جائے گی، بڑا بنگلہ بھی آ جائے گا، اور بار بار موبائل فون بھی نیا لے لو گے، اگر کوئی چیز نئی نہیں آئے گی تو یہ باڈی یہ نئی نہیں آتی۔ سمجھتے عورت کمزور ہوتی ہے؟ عمارہ کو یاد کرو، 2 جوان بیٹے احد میں لے کر آئی ہیں، پہلے پٹیاں کر رہی تھیں زخمیوں کی، اور جب دیکھا کہ معاملہ بہت اوپر چلا گیا ہے، خنجر پکڑ کے میدان میں آ گئیں۔ ایک کافر نے نبی پاک پہ حملہ کیا، مارا، آگے آ گئیں، ان کے ادھر لگ گیا، اور ان کے بیٹے کو کسی کافر نے زخمی کیا، آپ نے آگے بڑھ کے اس کافر کی ٹانگ کاٹ دی، وہ گھسیٹتا ہوا آگے چلا، نبی پاک مسکرا اٹھے اور فرمایا عمارہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے کتنی طاقت اور قوت دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ زندگی میں نئے مواقع اور اپرچونٹیز کو کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک میں مثال آپ کو دوں گا جو کہ اس وقت کام چل رہا ہے، تھوڑی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم اس مثال سے کچھ پازیٹیو کچھ کنسٹرکٹیو نکالیں گے۔ اس وقت دنیا میں فٹ بال بہت مشہور ہوا ہے، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اخباروں میں فٹ بال کے چرچے ہیں، کیونکہ ورلڈ کپ فٹ بال کا ہو رہا ہے۔ فٹ بال کیسے کھیلا جاتا ہے، فٹ بال میں کیا ہے، وہ تو میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، لیکن فٹ بال کی گیم سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا سبق ہے میں بھائی کے سوال سے اس کو ریلیٹ کروں گا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فٹ بال کی 90 منٹ کی گیم ہوتی ہے، اور اس 90 منٹ کی گیم میں ایک پلیئر کے پاس فٹ بال 1 یا 2 منٹ کے لیے صرف آتا ہے، وہ پوری گیم میں آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس فٹ بال صرف 1 یا 2 منٹ کے لیے آتا ہے ٹوٹل۔ اور بہت مشہور پلیئرز جیسے میسی ہے، رونالڈو ہے، ان کے پاس بھی 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں آتا، پوری گیم ہے اور اس میں صرف 2 منٹ کے لیے بال پاس آ رہا ہے۔ تو پہلا سبق کیا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کے اندر آپ کے پاس بھی بال پوری زندگی نہیں رہے گا، بلکہ اچھے مواقع، اپرچونٹیز جو دروازے کھلتے ہیں کبھی کبھار، وہ بھی کچھ دیر کے لیے آئے گی بس، اور آپ نے اس دیر کو استعمال کرنا۔ جس طرح فٹ بالر 2 منٹ کے لیے بال اس کے پاس آیا اور اس 2 منٹ میں اس کے کیریئر کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ اس نے 2 منٹ کیسے استعمال کیے۔ تو آپ کی ساری زندگی کے اندر جب کوئی نئی اپرچونٹی آپ کو ملے گی، جب کوئی نیا موقع آپ کے پاس آئے گا، آپ نے اس موقع کو کس طرح استعمال کیا، آپ کی زندگی کا تعین وہ کر دے گی۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ فٹ بالر 90 منٹ اس کے پاس بال نہیں آ رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ موو کر رہا ہے، وہ پوزیشن بنا رہا ہے، وہ گیپس ڈھونڈ رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کیا میں کروں، دوسرے کو ڈیفینڈ کروں، اگلے کو راستہ دوں۔ اسی طرح آپ نے بھی زندگی کے اندر جب بال آپ کے پاس نہیں آ رہا، جب اپرچونٹی نہیں آ رہی، تو آپ نے بھی فارغ نہیں بیٹھنا، آپ نے پوزیشن بنانی ہے،
آپ نے بھی موومنٹ جاری رکھنی ہے. اور پھر فٹ بال کے اندر وہ چیز ہوتی ہے ٹچ. جب وہ ٹچ کرتا ہے اپنے پاؤں سے بال کو ٹچ کرتا ہے تو وہ ٹچ ہر دفعہ گول کے لیے نہیں ہوتا. وہ ٹچ کبھی کبھار پریشر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. وہ ٹچ کبھی کبھار دوسرے کو پاس دینے کے لیے ہوتا ہے. وہ ٹچ کبھی کبھار آگے بڑھ جانے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ بھی جب ٹچ کریں گے تو وہ ٹچ ضروری نہیں لگ جائے, گول کے اندر چلا جائے, ضروری نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹچ اٹ. بس آپ نے ہلنا ہے, آپ نے کسی کا ساتھ دے دینا ہے, آگے پہنچا دینا ہے گول کو. یاد رکھیں, جیت دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیتی, جیت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جیت کبھی بھی ایک دم آ کے نہیں ملتی, بلکہ ہمیشہ کرائے پر ملتی ہے, اور کرایہ روز دینا پڑتا ہے محنت کی صورت میں. اور جب بھی آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی آئے, کوئی موقع آئے, ضائع نہ کریں. دنیا میں آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے, کوئی اور اس موقع کو پکڑ لے گا, آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر 5 سال بعد آپ یہی کہہ رہے ہوں گے, کاش وہ کر لیتا, آیا تھا بس یار میں سویا رہ گیا. ڈونٹ مس دا اپرچونٹی. اور یاد رکھیں, یہ دنیا نوازتی ہے. بس اس دنیا کے اندر آپ نے اس طرح رہنا جیسے آپ کو پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے. جب دنیا دیکھے گی نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری لائن کیا ہے اور میرا مقصد کیا ہے, دنیا کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے, چیزیں ان لاک ہو جائیں گی, پاسورڈ لگ جائیں گے, پروگرام شروع ہو جائیں گے. سو جسٹ بی پریپیئرڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں ہاں کہ ہم نے کتاب پڑھنی, کیا کریں؟ میں نے کہا آج تک پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کتاب اٹھاتے الٹی آنے لگ جاتی, سر میں چکر آنے لگ جاتے. کتاب کی عادت نا بچپن سے ڈلتی ہے, بڑے ہو کے بھی ڈل سکتی ہے. اہمیت پتہ چلے کتاب میں کیا ہے, میرے لیے کیا ہے. تو بک ریڈنگ دس از اے سیپریٹ ڈسکشن, ویری بگ. بھائی نے پوچھا کون سی کتاب کا مطالعہ کریں, تو میں سب سے پہلے آپ کو کہوں گا کہ سب سے پہلے مجھے, آپ کو, ہم سب کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. کتابوں میں قرآن کی اہمیت دیگر کتابوں پر ایسی ہے جیسی مخلوق پہ اللہ کی اہمیت ہے. کوئی کمپیریزن ہے؟ نو. اللہ از دا کریٹر, وی آر دا کریشن. اللہ از اللہ, وی آر دا پیپل. So Allah is great, so Quran is great. Allah is the greatest, Quran is the greatest. اور دیکھیں تو صحیح قرآن مجید کی تھیم کیا ہے. کئی زندگیاں گزر جائیں گی, قرآن پر بیان مکمل نہیں ہو سکتا. But I just want to tell you the importance of that book. کہ بحیثیت ایک بک کے اس میں امپورٹنس کیا ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بتانا چاہیں تو آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن پاک کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ حضرت آدم پہلے انسان ہے جو کہ دنیا میں آئے, وہ شروع وہاں سے ہو رہی ہے. تو کتاب کا شروع حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہو رہا. کتاب کے شروع میں نماز کا حکم بھی نہیں ہے. کتاب کے شروع میں کوئی اور بات ڈسکس نہیں کی جا رہی. کتاب کے شروع میں کسی حکم کا, حلال حرام کا ذکر بھی نہیں ہے, بلکہ کتاب کے شروع میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو مالک ہے 2 جہانوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ تم شروع میں کہہ رہے ہو کہ مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے رہنمائی چاہیے. جب تک دل میں شکر نہیں ہوگا تمہیں رہنمائی نہیں مل سکتی. تو پہلی لائن میں تمہیں کہا جا رہا ہے شکر مانو, مانو شکر. یہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, اس کے اندر سے میں نکال دو تاکہ وہ خالص ہو جائے. اور اب تم جب شکر کرو گے اب تمہاری گائیڈنس شروع ہوگی. اور دوسری لائن کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب تعارف ہو رہا ہے کتاب کس کی ہے. کتاب کس کی ہے؟ رحمان کی اور رحیم کی. انفائنٹلی بینیولنٹ. نہ یہاں پہ سزا کا ذکر ہوا ہے, نہ یہاں پہ جہنم کا ذکر ہوا ہے, نہ یہاں پہ کسی قانون کا, لا کا, اصول و ضوابط کا ذکر ہوا ہے, بلکہ کہہ دیا گیا ہے یاد رکھ لو تمہارا رب بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ کریم ہے, اور کریم جب غالب آتا ہے کرم ہی کرتا ہے. تو ریممبر ہی از دا انفینٹلی بینیولنٹ. تعارف پتہ چل گیا کون ہے یہ, کتاب کس کی ہے؟ وہ جو کہ سب میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مالک ہے. پھر تیسری آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
the master of the day of judgment. सुन लो ऐ बंदो, तुम जब उड़ोगे तुम्हारे दो पर होंगे, एक पर उम्मीद का होना चाहिए, एक पर खौफ का होना चाहिए। हज़रत उमर ने फरमाया अगर सारी दुनिया को यह कह दिया जाए कि तुम जन्नत में जाओगे और एक बंदा दोजख में जाओगा तो मैं समझता हूं मैं वो, और अगर कहा जाए सारी दुनिया दोजख में जाएगी एक बंदा जन्नत में जाएगा तो मैं समझता हूं मैं भी वो। उम्मीद और खौफ, बोथ द थिंग्स गो साइड बाय साइड। और अगली लाइन क्या है? अगली लाइन क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस वर्ल्ड। सबसे अहम तरीन बात ये की जा रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आपको पता है आपकी जिंदगी में सबसे अहम तरीन लफ्ज क्या है? एक इंसान की जिंदगी का सबसे अहम तरीन लफ्ज क्या है? द पंचिंग लाइन, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग। अब जो कुछ भी है आप सीखे जा सकते हैं, यू आर टीचेबल। आप कारोबार करते हैं, अपने कारोबार के बारे में सीखें। आप स्टूडेंट हैं, मजीद सीखें। आप बहुत पढ़ चुके हैं और पढ़ें। और सबसे बेहतरीन दुआ यह है कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। दिस इज द काउंसलिंग। और जब आपने ये कहा गाइड मी, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, फौरन ही दूसरी आयत के शुरू में उसका जवाब आ गया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तुमने मुझसे सूरह फातिहा में ये मांगा कि मुझे गाइड करो, मेरी रहनुमाई करो, तो सुन लो ये वो किताब है जिसमें शक का भी शुबा नहीं है। ये सारी किताब गाइडेंस है। आज तुम जितनी भी किताबें पढ़ते हो, तुम इंजीनियर हो, इस वक्त यूटी लाहौर में एनईडी के अंदर 7 डिपार्टमेंट सिर्फ सीएस के हैं। तकरीबन 30 डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, पेट्रोकेमिकल है। इतने डिपार्टमेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, और इनकी कितनी किताबें होंगी? हजारों लाखों। मेडिकल साइंस में आप आए, ऑफ्थल्मोलॉजी आंख की साइंस है, ईएनटी नाक कान गला है, और न्यूरोलॉजी दिमाग की साइंस है, ऑर्थोपेडिक ये हड्डियों की साइंस है, रेमेटोलॉजी पट्ठों की साइंस है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पेट की साइंस है, नेफ्रोलॉजी गुर्दे की है, यूरोलॉजी मसाने की है, डर्मेटोलॉजी स्किन की है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटॉमी है। इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं। लिटरेचर में चले जाओ, थॉमस हार्डी है, शेक्सपियर है, कितने कितने लोग आपको उर्दू अदब में, अंग्रेजी अदब में मिल जाएंगे। लाखों करोड़ों किताबें हैं, और इन करोड़ों किताबों में हर किताब के अंदर मुसन्निफ ये लिखता है कि मेरी किताब में गलती की गुंजाइश है, अगर तुम्हें गलती मिल जाए मुझे बता देना, मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं और ये किताब इंसान ने लिखी है। मेरी किताब में गलती की गुंजाइश है, बता दो मैं ठीक कर दूंगा। और आओ, कुरान भी एक किताब है, 1 2 3 नहीं है। नमाजों मस्जिदों के अंदर कितने नुस्खे पढ़े हैं, जामियात में हर मुसलमान के घर में एटलीस्ट 1 तो होगा, और 2 अरब मुसलमान है। इस किताब को खोलते इसमें क्या लिखा है? खोला, पहली लाइन मैंने आपको सुनाई, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तुम शक की बात करते हो, इसमें तो शक का शुबा तक नहीं है। तो कुरान पाक को अरबी में पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी यूथ टॉक्स के अंदर आप उर्दू में जरूर पढ़ें, सिंधी में पढ़ें, अरबी के साथ साथ, ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। तो बुक्स के अंदर मैंने तो कुरान मजीद का आपको बताया, कुरान मजीद के अलावा बहुत सी किताबें हैं। जिस तरह मेरे जो मुताले में सीरत की किताब रहती है वो सीरत मुस्तफ़ा है। एक वेबसाइट है aboutmuhammad.net, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत कुछ लिखा होता है। और ये जो हार्ड कॉपी किताब होती है ना, जो सफ़े वाली किताब होती है, आप उसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसमें एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अभी ये सारे सफ़े वो हैं जो मैंने नहीं पढ़े हुए, ठीक है, लेकिन अब ये जो मोटा था ये पतला होता जा रहा है, ये मोटा होता जा रहा है। ये वाले वो हैं जो मैंने पढ़ लिए हैं, ये वो हैं जो मैंने नहीं पढ़े। तो मुझे हौसला मिल रहा है ना कि ये मोटा होता जा रहा है, ये पतला होता जा रहा है। हाथ लगता है सफ़े को, ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब ये है तो इस पर मैसेज नहीं आता व्हाट्सएप का, इस पर फेसबुक भी नहीं है, तो पढ़ता जाऊंगा, डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और कभी कभार जो बिल्कुल नई किताब होती है, बिल्कुल नई, उससे ख़ास खुशबू सी भी आ रही होती है, वो भी कितनी अच्छी लगती है। बहरहाल अगर कोई पढ़ रहा है इसके ऊपर
موبائل پر, میں غلط نہیں کہہ رہا اس کو, میں نہیں پڑھتا موبائل پر, مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ ہارڈ کاپی رہے. کوئی اہم ریلیشن شپ ٹپ آپ کو بتانی ہے, تعلق داری کی کوئی ریلیشن شپ ٹپ کیا ہونی چاہیے؟ بڑی پیاری ریلیشن شپ ٹپ لے کر آیا ہوں میں, غور سے سنیے گا. آپ شوہر ہیں, میاں بیوی کے درمیان بھی ریلیشن ہوتا ہے. دوست ہیں آپ, جس طرح جین زی کے لڑکے بیٹھے ہوئے آپس میں دوست ہیں, یہ بھی ریلیشن ہوتا ہے. حتیٰ کہ باپ اور بیٹے میں بھی ریلیشن ہے, محلے داروں میں بھی ریلیشن ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر آپ میں سے کاروباری افراد بہت ہے, تو کاروباری افراد میں بھی ریلیشن ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک لفظ ہے یہ جو کہ ریلیشن کے اندر بہت زیادہ اہم ہے, موسٹ امپورٹنٹ, اینڈ دس از دا ماسٹر کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں, گھر کے اندر بھی بارڈر پر بھی. اور لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے مزاج, ٹیمپرامنٹ. ان کا مزاج کیسا ہے, میرا مزاج کیا ہے, آپ کا مزاج کیسا ہے, کیا ٹیمپرامنٹ ہے. یہ مزاج جو ہے نا, یہ انویزیبل ردم ہے. بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے نا, اور یہ بیک گراؤنڈ جس طرح سے یہ ہے, یہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کی ہر محبت, ہر فیلنگ, ہر تھاٹ کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ چیز چل رہی ہے. مزاج کیا ہے؟ لے لو میری لائن, ایک شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں سے نہیں لڑ رہا, وہ اپنی بیوی کے مزاج پہ لڑ رہا ہے. بیوی اس سے پیار کرتی ہے لیکن اس کا انداز مختلف ہے. محبت ہے لیکن مزاج کا پرابلم آ رہا ہے. مزاج سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ وہ الگ ایک انسان ہے, انسان بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے جب آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے کتنی مشکل سی چیز ہے وہ, ایک اس کے اپنے خواب ہیں. بچپن میں اس کو کیا ہوا, وہ بھی نوکری نہیں اس کو مل رہی, بے روزگار ہے, تنگ ہے, گھر میں کیا چل رہا ہے, وہ ایک پورا سسٹم ہے, وہ بندہ نہیں ہے. اور اس بندے کا مزاج کیا ہے آپ کو کیا پتا؟ تو لڑائی کی وجہ مزاج کا مختلف ہونا ہے. ایک بندہ ہے بڑا بولتا ہے, کنیکشن پیدا کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, اس کی خواہش ہے وہ سوسائٹی میں اچھا رہے. ایک بندہ چپ رہتا ہے, وہ آبزرو کرتا ہے, بس معاف نہیں کرتا. ایک بندہ بڑا غصے والا ہے, ایک دھیما ہے. ایک لیڈر ہے, وہ ہر جگہ جاتا ہے, لیڈ کرتا ہے. ایک فالوور ہے, وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتا, ہمیشہ پیچھے ہی چلے گا وہ. وی آل آر ڈفرنٹ, ہمارا سب مختلف ہے, ہمارا مزاج مختلف ہے. اور یہ چیز اگر سیکھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس چیز کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو پڑھیں. حضور نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام فرمایا, انداز مختلف تھا. حضور نے جب سیدنا عمر فاروق اعظم سے کلام فرمایا, انداز مختلف تھا. حضور نے جب حضرت علی سے کلام فرمایا, انداز مختلف تھا. میسج ایک ہی ہے لیکن انداز مختلف ہے, کیونکہ پرسنالٹی مختلف ہے. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے نا, اللہ کی خوبیوں سے. اسی طرح بندوں کے بارے میں بھی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. اب یقین کریں, آج جا کے میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں, شوہر اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ اس کا مزاج کیا ہے, اور آپ اپنے دوست کے ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ہے کیا, آپ چاہ رہے ہیں وہ بولے, وہ بول نہیں سکتی, وہ انٹروورٹ ہے, اس کی مزاج میں بولنا ہے ہی نہیں. اور اب آپ کہیں جو میرے یہ مزاج کی نہیں ہے, میرا مزاج نہیں ملتا تو میں کچھ اور. او بھائی, کسی دو بندوں کا مزاج نہیں ملتا, وہ جس نئے کے پاس جاؤ گے اس کا بھی آپ سے نہیں ملے گا. پھر کیا کرو گے؟ تو ایڈجسٹ کرو, ڈسٹرب نہ کرو, ایڈجسٹ کرو. ڈسٹرب نہ کرو, ایڈجسٹ کرو, اور وہ بھی ایڈجسٹ کرے. تو محبت ہے, مزاج کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے, دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم مزاج کو سمجھیں اور اس انداز سے آگے بڑھیں. حل کیا ہے نشے کا؟ دس از ون آف دا بگیسٹ مینس. نشے میں نا ایک چیز ہے, غور سے سنیے گا, ڈر. کیا ہے؟ ڈر. یہ جو ڈر ہوتا ہے نا, ڈر یہ بڑا ضروری ہے. اوہ میرے امی ابو کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا, میں نشہ نہیں کروں گا. ڈر. میرے استاد کو پتا چل گیا مجھے یونیورسٹی سے نکال دے گا. ڈر. وہ جو سگریٹ کی ڈبی پہ وہ کینسر کا بنا ہوتا ہے کہ جو سگریٹ پیے گا وہ ایسا ہو جائے گا. ڈر. اور پھر جو پڑھتا لکھتا ہے بچہ, اس کو ڈر یہ ہے کہ یار میں نے سنا ہے کہ جو نشہ کرتا ہے, نشہ کرنے کے بعد اس کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا. ڈر. ڈر ہوتا ہے کہ انسان کو ڈر, یہ ڈر بڑا ضروری ہے.
یہ فیئر بڑا ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ دوست آ کے بتا رہا ہے سگریٹ پی لے, نشہ کر لے, یہ کر لے, وہ کر لے, شروع میں تو ڈر ہوتا ہے, لیکن وہ پھر جب کہتا رہتا ہے تو وہ ڈر اتر جاتا ہے پھر, اور وہ آہستہ آہستہ اس دلدل میں پھنس جاتا ہے. 12 سے 18 سال کی عمر ہے اس وقت WHO کے مطابق پورے بر صغیر میں. اس عمر میں سب سے زیادہ نشہ انسان کرتا ہے, اور چھوٹے سے شروع ہوتا ہے, بڑے کی طرف انسان جاتا نہیں ہے. اور جو میں نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کی ہے, سب سے بڑی چیز دنیا میں مصر, کینیڈا, امریکہ, یہاں کی یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ نشئی ہے. 51% یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نشہ کرتے ہیں. پاکستان میں اتنے نہیں ہیں, 2 یا 3% ہوں گے. وجہ ایزی ایکسیسیبلٹی, نشہ آسانی سے ملتا ہے یا مشکل سے ملتا ہے. جہاں یہ کام ہے نا وہاں نشہ زیادہ ہے. یہاں پہ چونکہ پاکستان میں نشہ اگانا, نشہ پکانا, نشے کو ٹرانسپورٹ کرنا, نشے کو بیچنا, یہ سب چونکہ منع ہے اور جرم ہے, تو اس طرح پھیلتا نہیں ہے یہ. اب نشہ ہوتا کیا ہے؟ بڑی پیاری مثال ہے, غور سے سننا. انہوں نے کیا کیا, ایک پنجرے میں نا ایک چوہا رکھا, اور اس چوہے کو 2 بوتلیں دی. ایک بوتل میں پانی تھا اور دوسری بوتل میں بھی پانی تھا, لیکن اس میں ہیروئن تھی. چوہا پنجرے میں تھا, اس نے ہمیشہ نشے والا پانی پیا, ہیروئن والا. پھر وہاں ڈاکٹر الیگزینڈر آیا 1970 میں, یہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ وی آر گوئنگ ٹو میک اٹ اے ریٹ پارک. ہم اس پورے پنجرے کو ایک چوہے کا پارک بنانے لگے ہیں. اس میں اس نے ندیاں بنائی, جھولے بنائے, ٹنلز بنائے, چوہے کو بڑی پیاری بالز دیں, اور مزید چوہے فرینڈز اس میں چھوڑ دیے. اب جب یہ کیا اس نے, تو اب دونوں بوتلیں رکھی, نشے والی اور پانی والی. چوہے نے نشے والی بوتل کو دیکھا تک نہیں, اس نے پانی پیا. سو ایڈکشن, یہ نشہ, ایڈکشن از ناٹ اباؤٹ دا کیمیکل ہک. نشہ وہ کیمیکل نہیں ہے, نشہ از اباؤٹ دیٹ کیج. نشہ در حقیقت وہ پنجرہ ہے, نشہ وہ پنجرہ ہے جس میں آپ بند ہیں. ایڈکشن از ایکچولی بانڈنگ. انسان اڈیپٹ کرتا ہے. ایک بندے کے بہت سے اچھے دوست ہیں, اس کو نگلیکٹ نہیں کیا گیا, اس کو آسائشیں مل رہی ہیں, وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے, وہ ہنستا ہے, بولتا ہے, کھیلتا ہے, پڑھتا ہے, مشن ہے اس کی زندگی میں, وہ کیوں نشہ کرے گا؟ لیکن ایک بندہ بچپن سے پریشان ہے, گھر میں آنکھ کھولی تو گھر میں آگ لگی ہوئی تھی, میاں بیوی کو بول رہا ہے, بیوی ماں کو بول رہی ہے, ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس کو صحیح ملا نہیں پیار, پڑھائی نہیں اس نے کی, ساری زندگی جنگیں ہی دیکھی اس نے. یہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر آپ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں آگ لگی ہوئی ہے تو پوری دنیا میں نہیں آگ لگی ہوئی. لیکن وہ پریشان ہو گیا اور وہ ہک ہو گیا نشے کے اوپر. تو نوجوانوں یاد رکھنا, اٹ آل اسٹارٹس وتھ اسمال. چھوٹے سے کام شروع ہوتا ہے. آپ نے چھوٹے کو ہی اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا, زندگی برباد ہو جاتی ہے, کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہ جتنے خواب ہیں, جاب وغیرہ, کچھ نہیں کر پاؤ گے, رڑ جاؤ گے, بوجھ بن جاؤ گے, بوجھ. اور علاج اس کا میرے سامنے لکھا ہوا اتنا مشکل ہے. ایک بندہ تو علاج ہی نہیں کر سکتا اس کا, پتہ ہے؟ ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا اس کا. ڈاکٹر, دوست, ماں باپ, یہ تینوں ملتے ہیں, پھر اس کا علاج شروع ہوتا ہے. بجلی کے جھٹکے تک دیے جاتے ہیں اور نہیں نکلتا, ہڈیوں میں گھس جاتا ہے. تو ایسا دوست جو آپ کو نشے کی ترغیب دلاتا ہے, نہ کرے, یہ کام بالکل نہیں کرے. یہ دیکھیں میرے پاس ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے آپ کو, نظر آ رہا ہے؟ میں ایک صفر اس پہ ڈالتا ہوں, اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک اور صفر ڈالتا ہوں, اس کی کوئی حیثیت ہے؟ دونوں صفر, 2 صفر, کوئی حیثیت؟ نو. ایک اور صفر ڈالتا ہوں, اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نو. 3 صفر ہو گئے لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے. چلو اس صفر کو منی کر لو, پیسہ ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کو کیریئر کر لو, ٹھیک ہے, اس کو ریلیشن شپ کر لو, لیکن ان تینوں کی حیثیت یہ 0 ہیں. اب یہاں پہ 1 ڈال دو, اب حیثیت بن گئی, کیا بن گیا یہ؟ ہزار. یہ 1 پتہ کیا ہے؟ یہ ہیلتھ ہے, یہ صحت ہے, یہ 1 صحت ہے. یہ 7 ہوگی تو پیسے کا فائدہ بھی ہوگا, کیریئر کا فائدہ بھی ہوگا, ریلیشن شپ کا فائدہ بھی ہوگا. یہ 1 نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا.
آپ میں سے پروفیشنل کتنے ہیں؟ پروفیشنل کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, آئی ٹی میں ہیں, فائنانس میں ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, ٹریڈرز ہیں, تاجر ہیں, ہاتھ نیچے کر لیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہے کہ پاکستان کے اندر 84% آئی ٹی پروفیشنلز کا فیٹی لیور ہو چکا ہوا ہے. 84% لوگ, ان کا لیور فیٹی ہو گیا ہوا ہے. اپنی صحت کا خیال کر لو, بڑی گاڑی آ جائے گی, بڑا بنگلہ بھی آ جائے گا, اور بار بار موبائل فون بھی نیا لے لو گے. اگر کوئی چیز نئی نہیں آئے گی تو یہ باڈی یہ نئی نہیں آتی. آپ کا پیسہ نہیں ہے, ایک جھٹکا لگنا ہے, سب تبدیل ہو جائے گا. بینک اکاؤنٹ چینج ہو جائے گا, سائن بھی چینج ہو جائیں گے. آپ کی صحت ہے. تو حیرانی کی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ 84% پاکستان میں آئی ٹی پروفیشنلز اور یہ دیگر لوگ جو بیٹھ کے کام کرتے ہیں, ان کے لیور فیٹی ہو چکے ہیں, جگر پہ چربی آ گئی. 84%. اٹس اے ویری بگ. یہ نہ شراب پیتے ہیں, نہ سگریٹ پیتے ہیں, یہ 3 کام کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, کام کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں, اور ان کا لیور فیٹی ہو گیا. اور فیٹی لیور میں پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ جگر کے اوپر چربی آتی ہے. دوسری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ جگر سوجتا ہے. تیسری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ فائبروسس بنتے ہیں, زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں. اب irreversible ہو گیا, کہتے نہیں بھائی جی اس کا جگر اب ختم ہو گیا. یہ تیسری سٹیج. اور چوتھی سٹیج جگر کارسینوما, کینسر ہو جاتا ہے. اب جگر بدلا بھی نہیں جا سکتا, ٹرانسپلانٹ بھی گیا, اب مرے گا وہ, اور کوئی اس کا نہیں حل. شروع میں پکڑنا چاہیے تھا. تو اگر آپ تھکے رہنا شروع ہو گئے, تھکے زیادہ ہو گئے آپ, اور زیادہ تھکاوٹ سی ہو گئی ہے, اور آپ کے اندر یہ نشانیاں ابھر رہی ہیں, میں نشانیاں بتاتا ہوں. کانسٹنٹ فٹیگ ہے, آپ تھکے بہت زیادہ ہیں. پیٹ کی چربی بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کم نہیں ہو پا رہی. بلاٹنگ ہو رہی ہے, کھانے کے بعد آپ کو گندا پانی اوپر آ رہا ہے, گانا صحیح ہضم نہیں ہو رہا, خاص طور پہ کچھ کھانے تو ہوتے ہی نہیں ہیں, دودھ, انڈا وغیرہ. اور یا پھر آپ کی سکن جو ہے اس کے اوپر اسکریچز آ رہے ہیں, اور آپ کا بلڈ ٹیسٹ خراب آ رہا ہے. جو میں نے بولی ہے نا باتیں, اس میں سے 3 بھی اگر آ رہی ہیں نا آپ کی, اٹھیں فوراً جا کے جگر کا ٹیسٹ کروائیں اور جگر کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں. سٹنگ, یہ دیکھو پاکستان میں ایک پروفیشنل دن میں 9 سے 12 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے. 9 سے 12 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے. بیٹھتے سول پش اپ کریں نا, ایسے بیٹھے ہوئے آپ اپنے پاؤں کو ایسے ہٹاتے رہے, ہلاتے رہے. ہر آدھے گھنٹے بعد اٹھیں, موبائل پہ الارم لگاؤ اپنے کہ آدھے گھنٹے بعد میں اٹھ کے 2 چکر لگانے, پھر آ کے بیٹھنا ہے. 9 سے 12 گھنٹے مسلسل بیٹھا ہوا وہ. اور ایوریج پاکستانی روزانہ کے صرف 4000 قدم چل رہا ہے. دنیا میں سب سے کم ہے یہ پرپورشن, لوسٹ پرپورشن از 4000. اور ویسے 5000 قدموں سے کم چلنا یہ خطرناک ہے. 5000 سٹیپس سے کم چلنا بہت خطرناک ہے. اور اگر ایک بندہ دن میں 9 سے 12 گھنٹے تک بیٹھا رہا ہے, اس کے اندر 78% چانسز بڑھ جاتے ہیں دل کی بیماریوں کے. اسپائن پوسچر خراب ہو جاتا ہے. اور سارا دن بیٹھے رہنے کے بعد اگر آپ جم میں بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی تیر نہیں مارتے, کوئی فرق نہیں پڑتا, پرابلم بڑھ جاتی ہے. مسلس کو ہر وقت کی ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے. اس کام بڑا خراب ہو رہا ہے. پروٹین از ویری امپورٹنٹ. اسی عمر سے شروع کریں گے تو فائدہ ہوگا. یاد رکھیے گا, جو فیٹی لیور میں نے آپ کو بتایا, اس کی علامت کوئی نہیں ہوتی, درد بھی کہیں نہیں ہو رہی ہوتی, ایک دم چھکا لگتا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, صحت بڑی ضروری ہے. صحت مند باپ اولاد کی اچھی پرورش کر سکتا ہے, صحت مند بچہ بھی اچھی پرورش کر سکتا ہے. باپ بیمار ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کو گود میں اٹھا کے اوپر لے کے جا رہا ہے, کبھی نیچے لے کے آ رہا ہے, ادھار مانگ کے اس کو کر رہا ہے. اگر ہو جائے ایسا تو غلط نہیں ہے اس بیچارے کے, ہو سکتا ہے قابو میں نہ ہو, لیکن اپنی احتیاط بھی تو ضروری چیز ہے نا. عورت کے حقوق, دس از ویری امپورٹنٹ. ساتھ رہے گا میرے. دنیا کا ایک بڑا کارڈیولوجسٹ ہے, دل کا ڈاکٹر ہے, اس نے یہ بات کہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا 25 سال کا تجربہ ہے, اور اس 25 سال کے تجربے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ یہ بابا اور یہ مائی جب دل کے مرض میں میرے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی, بہن, بیوی, ماں ضرور ہوتی ہے. تو آپ میں سے جس کی بیٹی ہیں اور جس کی بہنیں ہیں وہ خوش ہو جائے کہ جب یہ بیمار ہوگا, گر جائے گا, بیڈ پہ ہوگا. اس نے کہا بیٹی ضرور ساتھ ہوتی ہے, بہن ضرور ساتھ ہوتی ہے. اینیکڈوٹل, یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ڈاکٹر نے کہا تھا یہ بتانے کے بعد کہ آپ جو سننے والے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, ذرا مجھے کامنٹس میں بتائیں. 200 کامنٹس
نرسز کے اور ڈاکٹرز کے نیچے آئے ہوئے تھے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, عورت اپنے باپ کو مس نہیں کرے گی, عورت اپنے بھائی کو, شوہر کو مس نہیں کرتی. یہ عورت کا خاصہ ہے. میں مرد کو برا نہیں کہہ رہا, پاکستان میں تو مرد فائنینشیل بہت کر رہے ہوتے ہیں, اپنے باپ کے لیے بہت زیادہ, اپنی ماں کے لیے ادھار بھی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں کھڑی عورت نظر آتی ہے, نوٹس لے رہی ہوگی, پوچھ رہی ہوگی کیا احتیاط کرنی ہے, کیا کرنا ہے. ایسا ہے؟ تو بیٹی جو ہے نا جہنم سے آڑ بنے گی. اور فرمایا 3 بیٹیاں جس کی ہوں, کھلائے پلائے, تربیت کرے, پرورش کرے, تو اپنی 2 انگلیوں کو ملایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا قیامت کے دن. 2 بیٹیاں, تربیت کرنی ہے, بیاہ دینا ان کو. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم عورت کی قدر کریں, اور عورت کے ساتھ اکرام کا سلوک نبی پاک نے سکھایا کہ جب سیدہ کائنات نبی پاک کی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو نبی پاک اپنی نشست سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں. بیٹی آ رہی ہے, بیٹی, اور امام الانبیاء اپنی نشست سے کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں, اور نشست پہ بٹھایا کرتے تھے, ماتھا چوما کرتے تھے. کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹی کا اکرام کتنا بلند ہے. تو عورت جو ہے اس کا اکرام بہت زیادہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ ایک طریقہ کار ہے معاشرے کے اندر, یہ اصول ہے. میری بات ہے, پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. ارسطو نے, افلاطون نے, جن کو بہت بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے, انہوں نے کتاب میں لکھا, جاؤ پڑھو جا کے, کہ یہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ عورت ہے. ابن بطوطہ آیا تھا ادھر اس جگہ پہ, یہ آگے جو ملک ہے, تو وہاں آیا, بہت بڑا سیاح تھا, اس کی کتاب ہے تاریخ پہ, غش کھا کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھایا, پوچھو کیا ہوا تجھے؟ کہتا میں نے منظر ایسا دیکھا کہ ایک شوہر مر گیا ہے, اس کی جوان بیوی کو کہا جا رہا ہے تو بھی آگ میں چھلانگ لگا. وہ جلاتے ہیں تو بھی آگ میں چھلانگ لگا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو وفادار نہیں, اگر تو آگ میں چھلانگ لگائے گی تو. اس نے لگائی, جوان زندہ عورت چیخی, تو کہتا میں, یہ عورت کا حال تھا. اور آج دیکھو کیا فرمایا کہ جنت اٹھا کے عورت کے قدموں تلے رکھتی. اور باقی مثالیں اور یار, ابھی محرم چل رہا ہے اور ابھی 10 محرم گزرا ہے. اس پورے واقعے میں آپ نے بڑی باتیں سنی ہوں گی, لیکن کیا آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کبھی جانچنے کی کوشش کی ہے؟ یہ بہن ہے امام پاک کی, اور یہ بیٹی ہے مولا کائنات کی. سیدہ زینب پورے کربلا میں موسٹ امپورٹنٹ لیڈی کے طور پہ نظر آتی ہیں ہمیں. یہ پورے سفر میں ساتھ تھیں. شی واز فلی اویئر آف دا رسکس انوالوڈ. ان کو پورا پتا تھا اس سفر میں رسک کتنا ہے, پتا تھا نا. It was a military confrontation, but moral stance was there. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جنگ ہونے والی ہے, اور بڑی خطرناک جنگ ہوگی جس میں کوئی نہیں بچے گا. نمبر 1. نمبر 2, لیکن ہمارا اعتماد اور یقین کہ ہم کیوں جا رہے ہیں, ان کو یہ بھی پتا تھا. نیکسٹ, بی بی زینب نے سسٹین کیا. وہ جو کیمپ تھا امام حسین کا, جو دنیا کے سب سے بڑے محل سے زیادہ قیمتی کیمپ تھا, جو خیمہ تھا, اس خیمے کو آرگنائز کون کر رہا تھا؟ اس خیمے میں جو ایک ڈر سا تھا, اس کو مینج کون کر رہا تھا؟ اس خیمے کے اندر پرسنل کوہیژن کس کا تھا, یعنی اتحاد, یونٹی, کہ ایک پیج پہ ہم اکٹھے رہیں. بچوں کو کون سمجھا رہا تھا؟ اٹ واز زینب. اٹ واز زینب. 54-55 سال کی یہ خاتون ہے, موسٹ ریسپیکٹڈ. اور پھر سوشل اور جو ایموشنل فیبرک تھا, اور پھر سکسیسفلی شادتیں ہو رہی. اور ایک عجیب بات کسی ہسٹورین نے بتائی کہ جنگ سے پہلے, 10 محرم سے پہلے, سیدہ زینب جو ہیں وہ عورت ہیں, خاتون ہیں, وہ روئی بھی ہیں. جب امام پاک نے کہا تھا کہ جی مجھے رات کو خواب میں نانا جان کی زیارت ہوئی, وہ روئی تھی. جب کہا کہ کل کیا ہونے والا, وہ روئی تھی. لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی, ایسے لگتا تھا سیدہ زینب کے اندر ایک سورج طلوع ہو گیا ہے, ایک امید آ گئی ہے. شہادتیں ہو رہی ہیں آنکھوں کے سامنے, کزن شہید ہو رہے ہیں, بھائی شہید ہو رہے ہیں. آج کی عورت کسی کو دیکھ لے, کسی جنازے پر جائے, 4 دن پیناڈول کھاتی رہتی ہے, اور وہ ساری شہادتیں اپنی آنکھ کے سامنے دیکھ کر باہر جا رہی ہیں, لاشوں کو اکٹھے ارینج کر رہی ہیں, اور خیمے کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں. اور جب امام پاک کی شہادت ہو گئی, that was the captivity, but she has changed the captivity into testimony. قید کر لیا گیا, لیکن اس قید میں خاموشی اختیار نہیں کی کہ رونا شروع ہو گئی اور بالکل اب تو سب ختم ہو گیا. نہیں,
खड़ी हो गई। उन्होंने कहा शहादत हो गई है, इस वाक़े का बताना है दुनिया को। जबान ज़ैनब की होगी, देखा क्या सारा बताऊंगी। आई विल टेल एवरीवन टेस्टिमनी। और हुआ देखो, यानी जिसका ये यजीद ने कहा था कि जी बताओ अल्लाह ने इमाम हुसैन के साथ जो मामला किया उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अस्तगफिरुल्लाह। तो बीबी ज़ैनब ने खड़े होकर वो जुमले बोले कि आज तक तारीख में गूंज उन जुमलों की है। हर यजीद का दरबार इस जुमले से गूंज रहा है जो बीबी ज़ैनब ने बोले थे असल यजीद के सामने। क्या कि मुझे तो इस वाक़े में बड़ी खूबसूरती नजर आती है, ये वाक़या बड़ा ही खूबसूरत है। कहने लगा इज्जत देने वाला रब है, जिल्लत देने वाला रब है माज़अल्लाह। ज़ैनब ने खड़े होकर पुकार कर कहा, हाँ याद रख तेरे पे तो प्रॉपरली लानत भी कोई नहीं भेजेगा, मेरे हुसैन का जिक्र कयामत तक मिंबर और मेहराब पर होता रहेगा। किसने कहा था जुमला ये? और अल्लाह खुद कंफर्ट दे रहा है, अल्लाह खुद कंफर्ट दे रहा है। हज़रत मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, आज एक औरत जब लेबर बच्चा पैदा करने के मराइल से गुजरती है, ये उसको पता है कितना ज्यादा उसको तकलीफ हुई है। 10 आउट ऑफ 10 तकलीफ होती है, हड्डियों के टूटने से ज्यादा। और रब ताला खुद कुरान में फरमा रहा है, वो कह रही है कि मैं मर जाती, इससे बेहतर था कि ऐसा बच्चा आ गया जिसका बाप बज़ाहिर कोई नहीं है, तो मैं मर जाती, इससे बेहतर था। रब कुरान में फरमा रहा है गम ना कर, ये 7 खजूर है, इसका पौधा पकड़ ले, नीचे पानी तेरे लिए जारी कर दिया है। कंफर्ट, औरत के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और जब हज़रत मूसा की वालदा वो परेशान हो गई थी कि मैं अपने बच्चे को दरिया में रख दूं, फिरौन सारे बच्चे मारता जा रहा है, ज़बह कर रहा है, मेरे घर इतना चांद जैसा बच्चा पैदा हुआ है, मैं क्या करूं? अभी पता चल जाना है, फिरौन के सिपाही आ जाएंगे, मेरे बच्चे को मार देंगे। रब ने फरमाया गम ना कर, बच्चे को पकड़ के संदूक में दरिया में डाल दे, और सुन तुझे लौटा देंगे, रसूल बना देंगे। औरत को कंफर्ट नहीं किया जा रहा, औरत को कंफर्ट नहीं किया जा रहा। औरतों के मामले को कम ना समझो। समझते औरत कमजोर होती है? उम्मे अमारा को याद करो, 2 जवान बेटे ओहद में लेकर आई हैं, पहले पट्टियां कर रही थी जख्मियों की, और जब देखा कि मामला बहुत ऊपर चला गया है, खंजर पकड़ के मैदान में आ गई। एक काफर ने नबी पाक पे हमला किया, मारा, आगे आ गई, उनके इधर लग गया, और उनके बेटे को किसी काफर ने जख्मी किया, आपने आगे बढ़ के उस काफर की टांग काट दी। वो घसीटता हुआ आगे चला, नबी पाक मुस्कुरा उठे और फरमाया उम्मारा तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे कितनी ताकत और कुव्वत दी है। खड़ी हो गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, बस एक बात की गारंटी अगर मिल जाए ना, देखें उहद है, दोनों बच्चे मैदान में हैं, मैं हूं, माँ भी मैदान में हूं, एक बात की गारंटी चाहिए। नबी पाक ने फरमाया क्या मांगती है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, क़यामत में मुझे मेरे बच्चों को अपना कुर्ब अता फरमा दीजिएगा, अपने करीब कर लीजिएगा बस। नबी पाक ने फरमाया क़यामत में मैं तुझे अपने करीब कर लूंगा, तू जन्नत में मेरे साथ होगी। खड़ी होकर नारा मारती हैं, अब दुनिया की कोई भी मुसीबत आ जाए उम्मे मारा को कोई परवाह नहीं है। औरत बड़ी स्ट्रांग है, औरत बड़ी स्ट्रांग है। उम्मे हराम का जिक्र सुने, पहली नेवल बैटल जो हुई थी ना नेवी की, द फर्स्ट नेवी बैटल ऑफ मुस्लिम्स, दैट वाज स्पीयरहेडेड बाय अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। Amir Muawiyah has requested Umar Farooq Azam that I want to go in the sea and I want to fight. And Umar Farooq has said, no, sea is very dangerous, it's aggressive. I will not let the lives of the army of Muslim to jeopardize. Then he came back and then he asked Hazrat Usman. Hazrat Usman के दौर में पहली बार नेवी में कश्तियों में मुसलमान बैठ के साइप्रस की तरफ बढ़े। लुक्रानस नाम की जगह है, जजीरा है कब्रस में, साइप्रस में, वहां पर ही उम्मे हराम का ना मज़ार है। इन्हें शहीदातुल बहर कहा जाता है, समुद्र की शहीदा। नबी पाक इनके घर में आराम फरमा रहे थे तो अचानक, ये मस्जिद कुबा के साथ घर था, नबी पाक इनके घर जाया करते थे और नवाजते थे। ये बड़ा तीमारदारी का ख्याल करती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक इनको सादत मिली हुई थी। एक दिन नबी पाक सो रहे थे, सोते सोते अचानक बेदार हुए और मुस्कुराने लगे। इन्होंने पूछा या रसूलल्लाह, बज़ाहिर सामने अब देखो ना, कोई बंदा एकदम से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, सामने कोई वजह ना हो तो बंदा सोचता है। तो कई बार ऐसे हुआ जब सहाबा के सामने रसूल पाक मुस्कुराए और सामने बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी, तो सहाबा को पता होता था हमें वजह नजर आए ना आए, इनको बड़ा कुछ नजर आ जाता है। उमर ने पूछा या रसूलल्लाह क्या वजह मुस्कुरा रहे हैं? नबी पाक ने फरमाया
उम्मे हराम सबज पानियों में ना मेरे मुसलमानों का एक लश्कर उतर रहा है और वो लश्कर आगे जाके हमला कर रहा है, कब्जा कर रहा है, और मुसलमान कमांडर वो तख्त पे बैठ के मुस्कुरा रहा है और मैं उसको देखकर मुस्कुरा रहा हूं। उम्मे हराम ने कहा या रसूलल्लाह मेरा नाम उस लश्कर में लिखवा दें, मेरा नाम उस लश्कर में लिखवा दें। तो हुजूर ने कहा तेरा नाम लिखवा दिया, जा तेरा नाम लिखवा दिया, तू उस लश्कर में साथ जाएगी। वो भी कितनी दूर की बात है, गैबदा नबी हमारे। फिर थोड़ी देर बाद नबी पाक दोबारा बेदार हुए, दोबारा मुस्कुरा रहे थे। या रसूलल्लाह अब क्या बात है? फरमाया एक और लश्कर उतर गया पानी के अंदर। कहा हुजूर उसमें मेरा नाम लिखवा दें। होता ना, आप मुझे कहें सुभान भाई ये अक्टूबर में मैं हज पे चला जाऊं, मेरे लिए दुआ कर दें। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह सारों को अक्टूबर में हज अता फरमा, अक्टूबर में उम्र अता फरमा। आमीन तो कहें। लेकिन आप फौरन कहेंगे सुभान भी अक्टूबर की दुआ आपने कर दी उम्र की, तो आप जनवरी की भी कर दें, हो सकता है अक्टूबर वाली पूरी ना हो। चलो अगर अक्टूबर में नहीं तो सबको जनवरी में उम्र अता फरमा, दोनों में अता फरमा। क्योंकि पहली दुआ में शक था ना कि वो पूरी हो या ना हो, तो दूसरी दुआ आपने मंगवा ली। तो उम्मे हराम ने जब कहा कि आप दूसरे लश्कर की भी दुआ कर दें, नबी पाक ने कहा उम्मे हराम पहले लश्कर में तेरा नाम कच्चा नहीं पक्का लिखवा दिया था, तू उसी में जाएगी और जाके शहीद हो जाएगी। और ऐन यही हुआ, लश्कर गया, उम्मे हराम सोल्जर लेडी बन के उसमें गई जिहाद में, और वहां जाके जब उतरी कब्रस की जमीन पे घोड़े पे चढ़ने लगी, पांव फिसला, गिरी और वहीं शहीद हो गई। तो औरत बड़ी मजबूत है। याद रखें आपने अपने मुंह से कभी नहीं कहना मुझे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या नफसियाती मर्ज हो गया, लेबल लग जाएगा। मुंह से कभी नहीं कहना, नेवर से इट विद योर वर्ड। असल में मसला क्या, परेशान है किससे? अपने काम से, पढ़ाई से, रिलेशनशिप से, मुस्तकबिल में क्या होगा, माजी में ये क्या कुछ हो गया, आप परेशान है। उस परेशानी को अब यहां सवार कर लेते, ऊपर ले जाते हैं। ऊपर नहीं लेके जाना, जितना आप ऊपर वाले को भरेंगे आप परेशान तरीन होते जाएंगे, सर भारी होगा, सामने धुंध छा जाएगी, मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। या नहीं लाना, ड्रॉप इट इन योर बॉडी, इधर गिराओ उसको। परेशानी को या नहीं रखना, इधर गिराना है, नीचे नीचे गिराना है। जब आप नीचे गिराएंगे ना, नीचे अल्लाह ने एक निजाम बनाया, उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, PNS। एक वेगस नर्व जा रही है, ये बड़ी मोटरवे है, शाहराह है, जो कि पूरे जिस्म के आज़ा को दिमाग से मिलाती है। इसको ठंडा रखना है, ये सारे जिस्म की खबरें दिमाग को देती है। ये पट्टे अकड़ जाते हैं एकदम से, दिल तेज से धड़कता है, ये शिकायतें लगा रही होती है। इसको ठंडा रखना है बस। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रिलैक्स एंड रिकवर, ये 4 काम करती है। जब आप सोने जा रहे होते हैं, खाना हजम करना होता है, इस वेगस नर्व को एक्टिवेट करना। ये एक्टिवेट कैसे होती है? नंबर 1 डीप ब्रीदिंग से, गहरे सांस ले, नाक से लेना, मुंह से निकालना। आपके बगल के नीचे, आपकी गर्दन में और आपकी हथेली में, यहां पे गुच्छे हैं, गुच्छे, यहां पे ना बर्फ रखा करो। जब परेशानी बढ़ जाए ना, बहुत हादसा हो जाए, कोई कारोबार में नुकसान, जॉब नहीं मिल रही, घर से ताने पड़ रहे हैं, कोई फौतगी हो गई, इधर 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 आपने आइस पैक रखने हैं, और वाकयातन 20 सेकंड आप रखेंगे, आपका पूरा जिस्म रिलैक्स हो जाएगा। ये टोटका आम ना समझना, जिसको हुआ हुआ मर्ज उसको बता रहा हूं मैं। परेशानियां हैं। मेरे अब्बू को मुझसे सिर्फ 3 बातों की उम्मीद थी, पायलट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। आज आपके अब्बू को आपसे क्या उम्मीदें हैं? शहनशाह बन जाओ। क्योंकि दुनिया का हर बंदा बादशाह बनना चाहता है, और बादशाह दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। तो ये उम्मीदों में फिर हम फंस जाते हैं। ओ 21 साल की लड़की 4 लाख कमा रही है, वो इतना खूबसूरत, देखो पेरिस में खड़ा हुआ है, तो वो फिर कंपटीशन आ जाता है। वो सारे दुनिया की गंदी खबरें हमें मिल रही हैं, जंग हो गई, जल्जला आ गया, इतने मर गए, रोज देख रहे हैं जल्जले के नीचे से बच्चा निकल रहा है। तो भाई जल्जला आएगा तो बच्चा तो दबेगा। उसको इस तरह बना के पेश करते कि हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बेचना है अपना। तो इतनी ज्यादा खबरें ना, वो सुन के इंसान फिर हीट अप हो जाता है। तो इस गर्मी को ठंडा करने के लिए आपको रेस्ट चाहिए। मोबाइल बंद करना है आपने, हर वक्त मोबाइल पे ऑन नहीं रहना। अगर सारे कारोबार करने लग जाएंगे तो नौकरी कौन करेगा? ये टेंशन से निकल आए, नौकरियां लोग करेंगे। आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दुनिया में 8.5 अरब लोग हैं, बेफिक्र हो जाए, ठीक है, सब नौकरियां, कारोबार चलते रहेंगे। नंबर 2 ये कि ये बात कहना कि कारोबार करो, कारोबार में रोज़ी के 9 हिस्से हैं, यहाँ तक ये बात ठीक है, क्योंकि ये हदीस पाक में आता है। नौकरी करना जायज़ है, नौकरी हलाल हो, उसमें प्रमोशन हो,
اس میں اچھی کمائی ہو, انوالومنٹ ہو, اس کے اندر اویئرنیس ہو, علم بھی بڑھ رہا ہو, تو وہ ایک بہت بہترین چیز ہے. یو کین ڈو دا جاب, ڈو دا جاب. آپ سب کر بھی رہے ہیں, جابس کرتے رہیں. جس نے کاروبار کرنا ہوتا ہے وہ کاروبار کر لیتا ہے. کئی فیملی وائز ہوتے ہیں ایسے کہ فیملی میں کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو کاروبار ہی کرتے ہیں, میمن جیسے ہیں. اور کچھ لوگوں کو خود شوق ہوتا ہے بچپن سے کاروبار ہی کرنا ہے, وہ ہٹ کر لیتے ہیں جیک پاٹ کو. آپ اس کی ٹینشن نہ لیں, کوشش کریں کاروبار کرنے کی. اصل میں اس کے لیے ایک ٹیمپرامنٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کی فطرت میں رسک ٹیکنگ ہونی چاہیے, اس کے پاس کیپٹل ہو, اس کے پاس نرو ذرا مضبوط ہو, اور لاس ہو جائے اس کو برداشت کر سکتا ہو. یہ چیزیں ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. یہ میرا تجربہ ہے. اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں کہ واقعی میں کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, یا بہت زیادہ نقصان میں کر رہا ہوں. کچھ لوگ جاب کرتے ہیں, کاروبار شروع کرتے ہیں تو جاب چھوڑتے نہیں ہیں کہ یار کاروبار میں کوئی مسئلہ بن جائے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بات آپ نے کی کاروبار میں روزی کے 9 حصے ہیں, یہ تو حدیث ہے نا, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں کر رہا تب بھی ٹھیک ہے. باقی جہاں تک رہ گئی بات محنت کی, تو دیکھو میرے بھائی, ہر نبی علیہ السلام کی ذات میں آپ کو محنت نظر آئے گی. سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں کتنی محنت ہے, کتنی محنت ہے. عکاظ کی منڈیوں میں, طائف کے میدانوں میں, دار ارقم میں نماز پڑھتے آتے جاتے کتنی محنت ہے. مکے سے مدینہ ہجرت میں, اور ہجرت کے بعد مسلسل غزوات میں محنت ہی محنت ہے. حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے جاتے ہیں, محنت ہی محنت ہے. محنت کرنا یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ایک پاسورڈ دیا گیا ہے, ایک کوڈ آف لائف دیا گیا ہے کہ تم اپنے جسم کو ہلاؤ, اٹھو, کام کرو, محنت کرو. باقی یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کا رزق وہ آپ کو محنت کی وجہ سے ملے گا. اگر زیادہ محنت کرنے سے رزق ملتا ہوتا زیادہ, تو یہ جو بندہ پٹھان کھڑا نا لکڑیاں چیرنے والا, جس کی بنیان پسینے میں بھیگ جاتی ہے, وہ ارب پتی ہوتا. آپ کو جو حکم دیا گیا محنت کرو, محنت میں عظمت ہے. تب سب لوگوں کا طریقہ ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, کس ڈائریکشن میں کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے, یہ آپ کا فن ہے. باقی تقدیر کو نہ لے کر آئیں. وہ تو حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بحث کی تھی اس کے اوپر, نبی پاک کا چہرہ مبارک ایک دم سے تبدیل ہو گیا کہ اس معاملے میں بحث کرنے کی کوئی بات نہیں کرنی. وہ چھوڑ دیں, آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں. آپ کے سپرد جو کیا کام ہے, محنت کرو, صحیح ڈائریکشن میں کرو. دیکھو میری بات سنو میرا دوست, کہتے ہیں صبح کے وقت جو چڑیا پہلے اٹھتی ہے اس کو زیادہ کیڑے ملتے ہیں, لیکن صبح کے وقت جو کیڑا پہلے اٹھتا ہے وہ پہلے مرتا ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کیڑے ہیں یا آپ چڑیا ہیں, سوال یہ ہے کہ آپ کی سمت کیا ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. ڈائریکشن میٹرز. اگر آپ اپنی تعلیم کے بل بوتے کے اوپر ذہین لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کو پیسہ کمانے کا ہنر آتا ہے, اور جدید دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تو ملینئر بالکل رول دی ہیں, تو پھر آپ صحیح سمت میں چلتے چلے جائیں گے. سمت ضروری ہے, ڈائریکشن ضروری ہے. لیڈر محنت نہیں کر رہا ہوتا, وہ ذہن چلا رہا ہوتا ہے, ذہنی طور پہ محنت ہوتی ہے. اسی گھر بیٹھا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں بڑی گاڑی میں ہے اور جناب یہ نہیں 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 نہیں, بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو. ایک پینسل بنانے والا تاجر تھا, پینسلیں بناتا تھا, پینسل بناتا تھا. تو اس کا ملازم آیا اس کے پاس, سر آپ کی کیا خوبی ہے, ہم نہ ہوں تو پینسل نہیں بن سکتی, ہم پینسل اصلیں بناتے ہیں, ہم آپ کے ہیں, اور ہم نے یہ سارا کچھ فیکٹری ہے. وہ مالک تھا. یہ جو بڑے تاجر ہوتے ہیں نا, وہ کول مائنڈڈ ہوتے ہیں, غصے میں نہیں آتے. اس نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, تم نہیں ہوگے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ 2 کروڑ کا رنگ میں لے کر آیا ہوں, اگر سیلاب آ جائے گا نا تو یہ رنگ ختم ہو جائے گا سارا, میرا نقصان دیکھا کتنا بڑا ہوگا. یہ پراپرٹی ٹیکس والے کل آ گئے تھے, 2 کروڑ مانگ رہے تھے, کس نے دینا ہے. اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں تو میری پینسل تو گئی, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے تو استعفیٰ دے کے نئی فیکٹری میں چلے جانا ہے. اور میرے سونے چندہ پریشان نہیں ہونا, اگر تو کنسسٹنسی نہیں مل رہی تو بھی عمر وہ نہیں ہے, ہونی چاہیے کنسسٹنسی, ہے بھی کافی چیزوں میں, لیکن ہماری جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے نا, یہ آگے والا حصہ, جس کی وجہ سے ہم انسان ہیں اور سمجھدار ہیں. انسان کا دماغ نا پیچھے سے بننا شروع ہوتا ہے, پیچھے سے بننا شروع ہوتا ہے, ایسے بنتا 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 پھر آگے تک آتا ہے. جس طرح آپ کوئی کڑھائی کرتے ہو نا کپڑے کی, تو یہاں سے شروع کرتے ہو, کرتے 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 یہاں تک پہنچتے ہو. تو انسان کا دماغ یہاں سے بننا شروع ہوتا ہے اور یہاں تک آتا ہے. اور یہ کتنی عمر میں آتا ہے, 23 سال کی عمر لگتی ہے دماغ کو فلی ڈیولپ ہونے میں. اس سے پہلے آپ دیکھو چھوٹے بچے
آپ ان کو کراکری کی دکان پہ لے کے جائیں, وہ ہاتھ لگا رہے ہوتے شیشے, آپ اوے کیا کر رہے ہو, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کیا کر رہا ہے, اس کے اندر اتنی عقل ہے ہی نہیں ابھی, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, وہ چیزیں گرا رہا ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں ابھی وٹ از ہیپننگ. تو ابھی پری فرنٹل لوب ڈیولپ نہیں ہوئی صحیح طریقے سے, یہ ایگزیکٹو فنکشن والی ہوتی ہے. اگر کوئی لاپرواہی ہو جائے تو اپنے آپ کو معاف کر دیا کریں, وہ لے کے بیٹھ گئے, غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, غلطی نہیں ہوتی, یہ لائف کی روٹین ہوتی ہے. اپنے آپ کو سزائیں دے دے کے نفسیاتی مریض بنا لو گے. وہ ایک غلطی آپ نے کی, ابھی تک اس کے اندر جل رہے ہیں آپ کہ یہ میں نے کیا کر لیا, سب کو سنا رہا ہوں کہ یہ میں نے کیا کر لیا, وہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا. وہ چھوڑ دو اس بات کو, وہ ہو گئی ہے, ختم ہو گیا قصہ, وہ بندہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے. کیا غلطی ہو گئی, مسٹیک کی اتنی بڑی غلطی دے دی آپ نے, نہیں. اب آؤ کنسسٹنسی کے اوپر. بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ استقامت سے کر رہے ہیں نا, بہت سے ایسے کام ہیں. آپ نے جس کام میں استقامت ڈھونڈنی ہے نا, میرے ساتھ رہو, جس کام میں استقامت ڈھونڈنی ہے نا, وہ کام آپ کے بہت زیادہ فائدے والا ہونا چاہیے, خود بخود استقامت آ جائے گی. اگر میں اس بندے سے کہوں کہ یہ کام شروع کرو, تمہیں مہینے کے 2 لاکھ روپے ملیں گے, کیا یہ بندہ وہ کام روز کرے گا؟ جی. کیوں؟ اس میں اس کا فائدہ ہے. کام وہ والا استقامت والا ڈھونڈو جس میں فائدہ ہو. اگر آپ ادھر ادھر کا کام ڈھونڈ لو گے تو میرے بھائی استقامت نہ ہی ملے تو اچھا ہے, اس میں کوئی نیو اسکل سیکھنے کے تو فائدہ ہے نا. اس میں اپنے آپ کو سمجھاؤ, اپنے ذہن کو کہو کہ اسکل آ جائے گی اور 3 مہینے میں آئے گی. جادو تو ہے کوئی نہیں, ٹیکا تو لگتا نہیں ہے, 3 مہینے جانا پڑے گا, 3 مہینے بعد میری تنخواہ 2 لاکھ بڑھ جائے گی. اور اس کو دیکھو جس کی بڑھ گئی ہے, اب فائدہ ہوگا تو استقامت ملے گی. دس از سمپل. رکشے والا روز صبح اٹھ کے رکشہ چلا رہا ہے, کیوں؟ فائدہ ہے. گھر کا چولہا نہیں جلنا, نہیں جلنا. ایک بندہ روز نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جانا, نہیں پڑھوں گا تو. اٹھ رہا ہے صبح 4 بجے, اٹھ رہا ہے, جا کے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے. تو استقامت کے لیے کام کون سا چننا ہے جس میں فائدہ ہو, اور وہ فائدہ اپنے دل کو سمجھانا ہے. دیکھیں, ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے, اس کو کینسر کہا جاتا ہے سائیکالوجیکل ٹرمینالوجی میں, یعنی نفسیاتی بیماریوں کا کینسر وہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن اپنے منہ سے کبھی نہ کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا. اگر آپ کو ٹینشن ہے, انگزائٹی ہے, سٹریس ہے, وہ چھوٹی چیزیں ہیں. ڈپریشن تو ماں ہے, منہ سے نہیں کہنا ورنہ جگالی ہوگی, لیبل لگ جائے گا. ڈپریشن ایک ریکگنائزڈ میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں انسان کا دماغ 86 بلین نیورونز کا دماغ وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب انسان کو سمٹمز آتے ہیں, وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے, اس کو بات بات پہ رونا آتا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, خودکشی کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, دل کی دھڑکن آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بار بار وہ پھسلتا ہے. ایسی حالت کے اندر سب سے پہلے وہ مریض ہے, اور مریض کہا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. وہاں جائے گا اور وہاں جا کے کاؤنسلنگ لے گا. ڈاکٹر جو دوائیاں دے گا وہ دوائیاں اس کی لیں گے. اور اگر آپ کے کوئی قریبی رشتہ داروں میں یہ کام ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو سمجھانے نہیں بیٹھ جانا کہ تم مریض بن گئے ہو, وہ اور مریض بن جائے گا. ڈپریشن کے مریض کو کبھی بھی مریض نہیں کہتے. ملیریا کے مریض کو مریض کہہ دیتے ہیں, ڈینگی کے مریض کو مریض, وہ برا بھی نہیں مناتا, اس میں نہیں کہتے. اس میں اس کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, پیار سے لاتے ہیں. ڈاکٹر کو بھی الگ جا کے بتاتے ہیں, یار بھائی ہے میرا, کچھ کر دو, اس کا دوائی کتنی دینی ہے. ایک عرصے تک دوائی چلتی ہے, پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. ول پاور لے کر آؤ اس کو دور کرنے کی. اور اس کو ڈپریشن کیوں ہوا؟ اس نے کچھ کام ایسے نہیں کیے, کیونکہ اسلام اگر خودکشی سے منع کرتا تو خودکشی کی طرف جانے والے رستوں سے بھی منع کرتا ہے. اس نے کام ایسے کیے کہ اس کی روح چیختی رہی, نہ کر نہ کر. اس نے روح کی بات سنی نہیں تو روح نے بغاوت کر دی. اصل میں آپ جسم ہیں اور جسم میں روح ہے نہیں, آپ ایک روح ہیں, اس کے اوپر جسم چڑھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, لاؤ اس درجہ بات کو سوچو, مزہ لو اس بات کا. آپ کہ ایک جسم ہے, جسم کے اندر روح ہے, چھوڑو, آپ ایک روح ہیں جس کے اوپر جسم چڑھا ہوا ہے. اس اب جسم کو نہیں چھیڑنا آپ نے. جسم کے لیے کھانا کھا رہے ہو, جسم کے لیے میک اپ کر رہے ہو, جسم کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہو, تو آپ تو روح ہیں. روح کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. روح کو تو کھانے میں مزہ آتا ہی نہیں ہے, روح کو تو بھوکے رہنے میں, روزے میں مزہ آتا ہے. آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ جسم کو ہنسی میں مزہ آتا ہے, روح کو تو ہنسی میں مزہ آتا ہے نہیں, روح کو تو اللہ کی بارگاہ میں رونے میں مزہ آتا ہے. جسم تو کہتا ہے ہنسو, روح کہتی ہے رو. جسم کہتا ہے سب کے ساتھ مل کے رو, روح کہتی ہے اللہ کی یاد میں اکیلے ہو جاؤ. نہیں جاتے تھے میرے آقا غار ہرا میں, کیا کرنے, اکیلے ہونے. حضرت موسیٰ کو کیا کہا رب نے, کہا اے اللہ تجھ سے باتیں ہو رہی ہیں, کوئی بات کرنی ہے. اللہ نے فرمایا اوپر آ جا طور پہ. یہ آبادی میں رہ کے نا, آبادی میں رہ کے محبتیں نہیں ہوتی. اصل عشق کرنا ہے تو تنہائی میں اوپر آ جا, طور پہ آ, تب بات کریں گے. اور پھر اتنا بات بڑی کہ کہا مالک اب تجھے دیکھنا ہے. تو یہ سٹیجز ہوتی ہیں. ڈپریشن روح کی ایک پکار ہے, آپ سن نہیں رہے, آپ کی روح آوازیں نکال رہی ہے.
آپ کو کہہ رہی ہے تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو سو پراپرلی نہیں رہا، تو فیملی پہ توجہ نہیں دے رہا، تو کھانا صحیح نہیں کھا رہا، تو ورک پہ بہت زیادہ لوڈ لے رہا ہے، تو نے پیسے کو بہت سر پہ چڑھا لیا ہے، روح بول رہی ہے، روح سرگوشی کر رہی ہے، روح بتا رہی ہے، آپ نہیں سن رہے، ایک دن اس نے چیخ مار دینی ہے، پھر آپ کہیں گے میں گیا۔ چیخ پہ نہ لانے دے، روح کو سنبھالیں، لکھا کرو، لکھا کرو، اور اوور تھنکنگ جب آئے اس وقت فوراً اٹھ کے کچھ کرنے لگ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ۔ کسی کاروباری بندے کے ساتھ بیٹھیں اور کاروباری بندے کے ساتھ بیٹھ کے آپ اسیس کریں کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لسٹ ڈاؤن کریں، اس کے رسکس اور اس کے پازیٹیو پوائنٹ خود دیکھیں۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے پورا، 2-3 لائنوں میں بتایا نہیں جا سکے گا، لیکن اگر آپ اس پہ کمیٹڈ ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ نے کرنا ہے، تو کسی کے پاس پہلے ملازمت کریں۔ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے میں فالوور نہیں بن سکتا، میں کسی کے پیچھے نہیں چل سکتا، میں خود لیڈر ہوں، میں نے کہا یہ خوبی نہیں ہے، خامی ہے، یہ خوبی نہیں ہے، خامی ہے۔ فالوور بننا پڑے گا شروع میں، پھر لیڈر بنو گے، پہلے دن سے لیڈر نہیں بنتے۔ تو تھوڑا سا فالو کریں کسی کو، بزنس پہ بکس پڑھیں، بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، اور پاکستان کے اندر کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آبزرو کریں، پھر آگے بات بڑھے گی۔